باتیں کرتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ ارتکازاً باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم 29ویں 30ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو ایک ایک لفظ کے اندر پوری تفسیر ہوتی ہے لکھی۔ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ کہتا چلا آ رہا ہے کفر کیا ہے، لیجئے ہمارے ہاں تو یہی نا کہ خدا کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا اپنا انکار جو ہے اپنے آپ کا وہ کفر ہے۔ شعر تو ہے فارسی کا، بات وہ کہہ گیا ہے، شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشاؤ۔ تو تو شجر طوبہ کی شاخ ہے، مومن سے کہتا ہے، مسلمان سے کہتا ہے، تو باغ کے خار و خس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا ہے۔ سن جو میں کہہ رہا ہوں، منکر ہو اگر شوی، خدا کا اگر تم منکر ہو گیا تو ٹھہر جا، تھوڑی دیر کے لیے رہو۔ منکر خیش تن مشاؤ، اپنا منکر نہ ہو۔ یہ انکار خیش کیا چیز ہے؟ کون ہے جو میں نہیں کہتا اپنے آپ؟ اس سے کون منکر ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ کہنے لگا آؤ تمہیں بتائیں، دو زندگیاں ہیں۔ ایک انسان کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف۔ کہا اس حد تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی مشینری جسم کی ایک جیسی ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ کھانا پینا، سانس لینا، روشنی، زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، حیوانات بھی اسی طرح سے کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، روشنی میں گرمی میں۔ انسان بھی اسی طرح سے یہ کچھ کرتے ہیں۔ تو اس حد تک تو حیوانی اور انسانی زندگی یکساں ہے۔ انسانی زندگی کیا ہے؟ اس کے علاوہ انسان میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ منکر خیشتن جو کہا تھا نا اس نے، اور یہ وہ چیز ہے جسے آپ میں کہتے ہیں یا میری کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ہی یہ کہا تھا، کیا مراد ہوتی ہے اس کی؟ آپ کی زبان ذمہ دار ہوتی ہے اس کی، جو کہا تھا آپ نے؟ لفظ تو زبان سے ادا ہوئے تھے نا۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار؟ میں کیا ہے یہ؟ اور پھر میرا اور میری تو چلا جاتا ہے سر۔ میرا مال، میری جان، میرا باپ، میرے بیٹے، میری بیوی، میرا گھر، میرا مکان، میرا یہ میں کون ہے جس کا یہ سب کچھ؟ حتیٰ کہ میری جان بھی کسی میں کی ہے۔ یہ جان بھی بات نہیں، اس لیے کہ جان تو حیوان میں انسان میں دونوں میں یکساں ہوتی ہے۔ اس کی موت بھی اسی مشینری کے رکنے سے ہوتی ہے، اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ یہ کس کی ہے جان؟ حیوان یہ بات نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا۔ انسان کہتا ہے نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی یہ نہیں کروں میری جان، یعنی جان کچھ اور ہے اور یہ میں اور ہے جس کی یہ ہے۔ بس یہ وہ میں ہے عزیزان من جو فرق ہے حیوان میں اور انسان میں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سر دست اگر تو خدا کا انکار کر رہا ہے تو خیر، لیکن یہ میں کا انکار نہ کرنا۔ یہ میں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے جو قرآن نے بھی اتنی اہمیت دی ہے؟ ابھی میں آتا ہوں اس آیت پہ۔ بیل کو بھوک لگتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، جو کھیت سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس میں چرنے لگ جاتا ہے، کوئی جرم نہیں۔ جرم اتنا ہی ہے نا کہ وہ کھیت والا آ جائے تو وہ کوئی ڈنڈے مارتا ہے، ویسے اگر یہ بات نہ ہو تو کوئی جرم نہیں۔ اس کی ضمیر میں بھی بیل کے کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، تو ضمیر تو ہوتی نہیں ہے۔ بیل کی زندگی کیا ہے؟ جہاں گھاس میں نے کھا لی ہے۔
یہ بات کہ اپنے ہی کھیت سے کھانا چاہیے مجھے، دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا چاہیے، یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ حیوانات کی سطح پر یہ بات نہیں ہوتی، یہ انسانی سطح پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ رزق کے حلال ہی ضروری ہے، گھی تو وہی ہے، چرا کے کھائیے، قیمت لے کر کھائیے۔ چرایا ہوا گھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں صاحب میں تمہیں پہلوان نہیں بنا سکتا، تم نے چوری کا گھی کھایا ہوا ہے۔ پانی چرا کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، پانی خرید کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے۔ جسم کے اوپر جو اثر ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق کس چیز پہ پڑتا ہے؟ یہ میں پہ فرق پڑتا ہے۔ یہ میں ہے جسے قرآن نے نفس کہا ہے، یہ میں ہے جسے پرسنالٹی کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں، میں کہیے نا، یہ اس کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ رزق حلال سے یہ شے کہ جس کو آپ نے یہ ذات خودی میں کہا ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ارتقائی منزل میں آگے بڑھتی ہے۔ ویلیوز ان کو کہتے ہیں، اقدار ان کو کہتے ہیں۔ ویلیوز اور اقدار صرف انسانی سطح پہ ہوتی ہے، حیوانی سطح پہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری بات جتنی بھی قرآن، وحی، انبیاء کرام، رسولوں کا سلسلہ، سارا قصہ میں سے متعلق ہے۔ ان احکام و قوانین خداوندی سے یہ جو میں ہے یہ سنورتی ہے، نکھرتی ہے، بڑھتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر مرنے کے بعد یہ ارتقائی منزل، اگلی منزل میں جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جو وہاں یہ نہیں ہوتی وہ جہنم ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم اس جسم کی ہے نہیں، وہ تو یہیں تو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ میں آگے چلتی ہے۔ یہ ہے اصل شے جو دین یا وحی یا خدا کے قوانین اور احکام کرتے ہیں۔ وہ جو میں جس نے آگے چلنا ہے یہ اس کو زندہ رکھتی ہے، تقویت دیتی ہے، نشو و نما دیتی ہے، جنت میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ویلیوز حیوانات میں ویلیوز نہیں ہوتی، بس یہ فرق آ گیا حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں۔ اسی لیے ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ وحی آئی، نہ کوئی کتاب ہے ان کے پاس۔ ویلیوز ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں ہے، زندگی تو کھانے پینے کا نام ہے۔ اب آئیے ادھر قرآن کی طرف، کیا کہا گیا ہے؟ والذین کفروا، کہتا ہے آؤ تم پوچھتے ہو سب مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کفر کیا ہے۔ کافر وہ ہے یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، جو زندگی صرف کھانے پینے سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں حیوانوں کی طرح، ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیجئے جناب، کفر اور اسلام کی بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ زندگی کا مقصد اگر آپ کا یہ ساری دنیا کی دولت سمیٹنا، اس کی نعمتیں اکٹھی کرنا، خوشگواریاں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ جسم کا تو تندرست توانا رہنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی سے تو اندر ویلیوز ہوں گی، وہ میں جو اس کی ہوگی نا۔ لیکن اگر مقصود بالذات اتنا ہی ہے اور آپ میں ویلیوز کا کوئی فرق نہیں ہے، حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے، تو یہ حیوان کی سطح کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں۔ اور اس زندگی کو قرآن کفر کہتا ہے۔ جو مقصود حیات اتنا ہی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اس سطح کے اوپر جا کے اس میں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، جائز و ناجائز، حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہیں کہ جو کفر سے اوپر جا کے اسلام کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب کفر اور اسلام کی زندگی تو قرآن نے کہہ دی ہے والذین کفروا۔ اجتماعی زندگی میں اس نے کہا تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہے آپ کے ہاں کی اجتماعی زندگی۔ افراد کی زندگی یہ ہے کہ یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام،
زندگی حیوانی سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں